أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قل آپ فرما دیجئے انی نہیتو بے شک مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان کی تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. قل آپ فرما دیجئے لا اتبع اہواءکم میں تمہارے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. قد ضللت اذن میں اس وقت غلط راستے پہ ہو جاؤں گا. وما انا من المہتدین اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا. قل آپ فرما دیجئے انی علی بینۃ من ربی بے شک میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے. وکذبتم بہ اور تم جھٹلاتے ہو ان دلیلوں کو. ما عندی نہیں ہے میرے پاس ما تستعجلون بہ جس چیز کے ساتھ آپ جلدی کرتے ہو جس کا آپ طلب کرتے ہو. ان الحکم الا للہ نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کے پاس ہے. یقص الحق اللہ حق بیان کرتا ہے. وہو خیر الفاصلین اللہ بہترین بیان کرنے والا ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ آپ فرما دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے لیے آپ جلدی کرتے لقضی الامر بینی و بینکم تو میرے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ ہو جاتا. واللہ اعلم بالظالمین اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. وعندہ مفاتح الغیب اور اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لا يعلمها الا هو نہیں جانتا ان کو مگر صرف اللہ ہی. ويعلم ما في البر والبحر اور اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے یا دریا میں ہے. وما تسقط من ورقۃ اور جو بھی پتا گرتا ہے الا يعلمها مگر اللہ ہی اس کو جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض اور نہ کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہو. ولا رطب ولا یابس اور نہ کوئی گیلی چیز اور نہ خشک. الا فی کتاب مبین مگر سب کچھ اللہ ہی کے علم میں واضح ہے. یہ سورہ انعام ہے. اس سورہ انعام میں رب کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے اور مختلف حوالوں سے رب کی وحدانیت بیان کی جا رہی ہے. کبھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب خالق ہے اس پر دلیلیں پیش کی جا رہی ہے کہ آسمان زمین آپ انسانوں کو سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. کبھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سب چیزوں کا علم کلی اللہ کے پاس ہے. اس پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں.
تو مشرکین وہ اپنی کوشش کرتے ہیں، اپنے اس شیطانیت میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم زیر کر دیں، لگے ہوئے ہر طریقے سے۔ کل کے سبق میں اس کا یہ ذکر ہوا تھا کہ مشرکین نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں یہ غریب غربا ہے، ان کو نکال لے تب ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، ان کو اپنے مجلس سے نہیں نکالنا۔ پھر کل کے سبق میں اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ بس آپ نے یہ مسائل شروع کر دیے اور یہ بیان شروع کر دیا تو آپ کے پاس علم کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے جواب دیا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو جانتے، ان کو علم عطا کرتا ہے۔ پھر ایک اور اعتراض کل کے سبق میں تھا کہ بس آپ یہی بات کرتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ عالم الغیب ہے، یہ اختیارات اللہ کے پاس، یہی بات آپ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ایسے ہی ہم نے تفصیل سے آیتیں بیان کر دی، اور مقصد کیا ہے؟ وَلِتَسْتَبِينَ، اس لیے کہ ساری چیزیں واضح ہو جائے۔ تو آج کے سبق میں ایک اور بات کا ذکر ہے، یہ جو مشرکین نے اعتراضات کر دیے، سوالات کر دیے، مناظرے کر دیے، مجادلے کر دیے، تو جب بے بس ہو گئے اس بات سے تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ وہ جس طرح آج کل کے دور میں بات آ جاتی ہے نا کہ مذہبی بین الاقوامی مذہبی ہم آہنگی، یہ بات پھر آخر میں یہ چلائی جاتی ہے نا کہ مذہبی ہم آہنگی کرتے ہیں۔ تو مذہبی ہم آہنگی ہے مسلمانوں کی طرف سے تو ہے، وہ کون سا مسلمان ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو تورات اور انجیل کو نہیں مانتے؟ ہم تو مانتے ہیں، ہماری طرف سے کمپرومائز ہے، ہماری طرف سے تو ہم آہنگی ہے۔ آپ ہم آہنگی کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں، قرآن کو مان لیں، بس ہم آہنگی ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو یہی بات مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ ہم آہنگی کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، جو آپ کہیں گے وہ بھی مانیں گے، لیکن کبھی کبھی آپ ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کر لیا کریں۔ یہ بات ہو رہی ہے، کمپرومائز کا مطلب یہی ہے۔ تو اللہ نے اس بات کا جواب دیا، فرمایا قل، یہ پھر آ گیا قل، بار بار قل، یہ شروع کے میں نے کہا تھا کہ قل کا ذکر، قل قل قل، فرما دیجئے، جواب دیجئے، اس بات کا یہ جواب دے، اس بات کا یہ جواب دے۔ فرمایا قل انی نہیت، کہ بے شک مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ اس آیت میں دو قسم کی باتوں کی تردید کر دی گئی ہے، ایک یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کو منع کر دیا گیا، غیر اللہ کی عبادت نہیں، دوسرا پکار، ان کو پکارنا بھی نہیں ہے، دونوں، ان اعبد، عبادت بھی نہیں کرنی ان کی، ان کو پکارنا بھی نہیں ہے، من دون اللہ۔ فرمایا قل لا اتبع اہواءکم، دوبارہ قل آ گیا، قل آپ فرما دیجئے، ایک آیت میں دوبارہ قل آ گیا، قل آپ فرما دیجئے، لا اتبع اہواءکم، تمہارے جو یہ خواہشات ہیں نا کہ میں کسی غیر اللہ کی عبادت کروں یا کسی غیر اللہ کو پکاروں، تمہارے معبودوں کو پکاروں یا ان کی بندگی کروں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہارے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ فرمایا قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر بالفرض محال، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ قد ضللت، بالفرض محال اگر ایسا ہوتا تو میں سیدھے راستے میں پھر نہ رہتا، تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بتوں کی عبادت کرے، غیر اللہ کی عبادت کرے، غیر اللہ کو پکارے، فرمائے یہ ممکن نہیں، ناممکنات میں سے ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے جو نا دلیل پیش کریں، اگر آپ ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے، ان کو پکارتے نہیں ہیں، تو پھر کوئی دلیل پیش کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فرمایا گیا قل، آپ فرما دیجئے انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، جو آپ کو بے شمار دلائل پیش کر دیے، بے شمار معجزات پیش کر دیے، یہ رب کی طرف سے سارے دلائل ہیں، ساری چیزیں اللہ نے بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے۔ فرمایا
वकज़्ज़बतुम बिही, और तुम इनको जुटलाते हो। यहाँ तक कि शक़्क़ुल क़मर, चाँद को 2 टुकड़े हुए लोगों ने देखा फिर भी ईमान नहीं लाए, कहते हैं कि जादू है। बेशुमार मौजज़ात देखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए, वो वापस लाए, सब हालात वाक़यात बता दिए, फिर भी कहते हैं नहीं ये तो झूठ है। यहाँ तक कि मुश्रिकीन इकट्ठे हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवालात शुरू करने लगे कि आप बताएं बैतुल मुक़द्दस में क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे लिए सारे रास्ते खोल दिए, सारी चीज़ें दरमियान से हट गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछो अब क्या पूछना है। कहने लगे बैतुल मुक़द्दस में कितनी जो है ना वो सतून है, फरमाया कि इतनी सतून है। जो जो सवाल करते थे अल्लाह ने सब कुछ सामने कर दिया, जो जो सवाल करते थे वो जवाब देते गए। इन्नी अला बय्यिनतिन मिन रब्बी वकज़्ज़बतुम, तुम जुटलाते रहते हो इनको। फरमाया मा इंदी मा तस्तअजिलून बिही, फिर वो कहने लगे कि अगर ऐसा ही है, आप वाकई सच्चे पैगम्बर हैं तो फिर हम पर अजाब लाए ना, हम पर अजाब क्यों नहीं आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फरमाया मा इंदी मा तस्तअजिलून बिही, मेरे पास वो चीज़ नहीं है जिसको आप मांगते हैं, जिसके लिए आप जल्दी करते हैं। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, ये फैसले तो अल्लाह के पास है, जब अल्लाह की मर्जी होगी तब तुम पर अजाब आ जाएगा, ये अल्लाह के पास इख्तियारात है, ये मेरे पास नहीं है। फरमाया यक़ुस्सुल हक़, अल्लाह हक़ बयान करता है, वह खैरुल फ़ासिलीन, वो अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है। क़ुल लौ अन्ना इंदी मा तस्तअजिलून, फिर आ गया क़ुल, बार बार क़ुल आ रहा है। लोगों ने कहा नहीं नहीं, अगर आप वाकई जो है ना पैगम्बर है तो फिर हम पर अजाब आना चाहिए, हम आपको वैसे नहीं मानते, आप अजाब ला के दिखा दें। अल्लाह ने फिर जवाब दे दिया, क़ुल लौ अन्ना इंदी मा तस्तअजिलून बिही, अगर मेरे पास वो चीज़ होती जो अजाब आप तलब करते हैं, मांगते हैं, लक़ुज़ियल अम्र, तो फिर फैसला हो जाना था तुम्हारा, जो तुम तलब करते थे तुम पर आ जाना था। फरमाया वल्लाहु आलम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। आखिरी आयत में वाइंदहु मफ़ातिहुल गैब, इस आयत में अल्लाह ने एक और बात कर दी। मुश्रिकीन ने एक और इतराज़ कर दिया, कहने लगे आपके पास अजाब भी नहीं है, आपके पास माल दौलत भी नहीं है, आप हमारी तरह बाज़ारों में भी जाते ज़रूरियात के लिए, आप बशरी तकाज़े भी सारे पूरे करते हैं, तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर हम आपको पैगम्बर नहीं मानते। अल्लाह ने फिर जवाब दे दिया, फरमाया वइंदहु मफ़ातिहुल गैब, ये अल्लाह ही के पास गैब के ख़जानों की चाबियाँ वो अल्लाह के पास है, ये इख्तियारात अल्लाह के पास है, ये ख़जाने अल्लाह के पास है। ये जो इल्म कि अज़ाब कब आएगा, ये इल्म कि क़यामत कब आएगी, जो आप तलब करते हैं, ये ख़जाने ये अल्लाह के पास है। वइंदहु मफ़ातिहुल गैब, फरमाया ला यअलमुहा इल्ला हु, इसको नहीं जानता मगर सिर्फ अल्लाह ही जानता है। फिर इस बात पर मज़ीद अल्लाह ने तफसील कर दिया, फरमाया अल्लाह की कुदरत ये है कि अल्लाह हर चीज़ को जानता है, पानी के नीचे हो, आसमानों के ऊपर हो, अंधेरे में हो, रोशनी में हो, ज़मीन के अंदर हो, ज़मीन के बाहर हो, जो पत्ता गिरता है, सारी तफसील अल्लाह ने शुरू कर दिया। फरमाया वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, अल्लाह वो सब कुछ जानता है जो खुश्की में है, चाहे वो पहाड़ों में, खुश्की में भी सारी चीज़ें आ गई, खुश्की में जहाँ भी है, पहाड़ों में है, सहराओं में है, ज़मीन में है, ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के नीचे है। फरमाया वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, जो दरियाओं में वो भी जानता है, जो खुश्की में वो भी जानता है, जो 7 समंदरों के नीचे वो भी रब जानता है, जो खुश्की में वो भी रब जानता है। फरमाया वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कि जिस दरख्त से जो भी पत्ता गिरता है, फरमाया इस पत्ते को भी रब जानता है कि ये पत्ता इस वक्त फलां दरख्त से गिर गया, ये अल्लाह का इल्म है। ये अल्लाह की वहदानियत बयान की जा रही है, अल्लाह का इल्म बयान किया जा रहा है। फरमाया वला रतबिन वला याबिसिन, कोई खुश्क चीज़, कोई भी दुनिया में कोई भी खुश्क चीज़ है, वला याबिसिन वला रतबिन, कोई गीली चीज़, वला याबिसिन और खुश्क चीज़, इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, मगर सब अल्लाह के इल्म में वाज़ेह है, यानी सारी चीज़ें अल्लाह के सामने यूँ सामने है, सब कुछ से अल्लाह वाकिफ़ है, चाहे वो दरियाओं में है, वो खुश्की में है, वो अंधेरे में है, वो रोशनी में है, वो ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के नीचे से, ये सब अल्लाह ही के इल्म में है। फरमाया कि जो चीज़ तुम मुझसे मांगते हो तो अल्लाह के इल्म में है कि कब क़यामत आएगी और कब तुम्हारे ऊपर अज़ाब आने वाला है। अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही